نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ مساجد میں تراویح کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج سے روزانہ کے بنیاد پر ایک سپارہ مختصر سا اس کا تعارف اور ترجمہ بیان کیا جائے، تاکہ ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ معلومات ہو اور ہم اور آپ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا سیکھ جائیں، کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ پہلے سپارے میں سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معنی کیا بنا کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان و مردود سے، شیطان و مردود سے اللہ کی پناہ میں ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ اب آگے کیا پڑھتے ہیں؟ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بہت بڑا پیغام ہے، جو میرا ایک پورا عنوان، اس پر ایک کلپ بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو اس پر کیا پیغام؟ مختصر پیغام یہ علماء کرام دیتے ہیں کہ ہم اور آپ رمضان المبارک میں تو الحمدللہ جوک در جوک مساجد بھری ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لیکن عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کہیں اور محدود ہوتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج فی زمانہ تراویحوں کی نماز میں لوگ مارکیٹ میں، بازاروں میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور جو شخص یہ سوچے کہ نہیں میں دکان کو چھوڑوں گا تو رزق کم ہو جائے گا، اس کو رب تعالیٰ کا پیغام کیا آیا؟ اے میرے بندے تم آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو اس رب کی بارگاہ میں آئے گا جو تمام عالمین کو رزق دے رہا ہے۔ ایک عام انسان 4، 5، 8، 10، 50، 100 جتنا ہو سکتا ہے اس کا کفیل ہے، کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مدد کرے اور اس کا ساتھ دے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے بندے نادان نہ ہو، بلکہ اس رب کی بارگاہ میں آ جا جو تمام عالمین کو رزق دے رہا ہے۔ اس لیے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لبیک کہیں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس رمضان میں اگر وہ شخص جو 40 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے رب کی بارگاہ میں نہیں آیا، وہ بھی لبیک کہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں معاف کرنے والا ہوں، آ جاؤ، معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ معاف فرما دے گا۔ مالک یوم الدین، شروع میں فرمایا دنیا بھی مل جائے گی، اب آخرت کی بھی یعنی کہ نجات مل گئی، آخرت میں بھی آپ کو اگر توبہ کیا آپ نے اللہ معاف فرما دے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہوا ہے، حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج ہی سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس پر ایک نفیس نقطہ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر رضوان نقشبندی صاحب مدثر اللہ علی فرماتے ہیں کہ یہاں بہت اچھا نقطہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا پروردگار وہ ہے، یعنی کہ غیب کی بات، غیب کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، یہ بھی غیب ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اب غیب کی بات ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ بالکل اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرنا۔ بالکل بہت اچھا نقطہ استاد محترم نے فرمایا، اس کا
بالکل حدیث سے بھی آپ لیں گے، حدیث میں بھی یہی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہیں کر سکتے کم سے کم یہ گمان کر لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے قریب۔ قرآن میں بھی آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہو رب تعالیٰ تمہارے قریب ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، انہیں بھی چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تاکہ کامیاب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، دعا ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، انعام یافتہ لوگ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے راستے کی دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا اور نہ وہ جو گمراہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ، بقرہ کا کیا معنی ہے؟ بقرہ کا معنی گائے، بقرۃ گائے، یہ ایک واقعہ آگے آئے گا سورۃ الفاتحہ میں، جب ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں تو اسی میں ہی ایک واقعہ پہلے سپارے میں آتا ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قتل کر لیا تھا، تو وہی شخص جو قاتل تھا وہی مدعی بنا پھر رہا تھا۔ اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب میں، پورا کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ابھی اختصار کے ساتھ جو میرے آڈینس سن رہے ہیں ان کو سنانے کے لیے میں اس کو دوبارہ مختصر بیان کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے قتل کیا تھا، جب قتل کیا تو قاتل کی تلاش کے لیے نکلا، وہی قاتل خود تھا اور کہتا تھا وہ مدعی بنا پھر رہا تھا، وہ لالچ میں آ کر قتل کیا تھا اور کہیں اور دوسری جگہ پر دوسرے علاقے میں اس نے اس لاش کو ڈال دیا تاکہ وہاں سے بھی پیسے مل جائیں اور جو وراثت میں مال آئے گا وہ بھی مجھے مل جائے۔ تو اس پر اللہ نے حکم فرمایا تھا گائے کو ذبح کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوالات کیے گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، تفصیل سے پھر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی حکم آیا جو ایسی گائے ہو جو بہترین ہو، دیکھنے میں اچھی ہو، تو اس کی ایسی خصوصیات بیان کی گئی یہاں تک کہ کہیں اور نہ ملی، ایک نوجوان کے پاس ملی۔ اس کے بارے میں مفسر نے یہ فرمایا، وہ معاملہ یہ تھا، ایک شخص تھا بڑا نیک تھا، وہ جب انتقال کر گیا تو اپنی اس کے پاس جمع پونجی میں کچھ نہیں تھا، گائے تھی، وہ جا کر اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے تمہارے باپ نے، تمہارے والد نے فلاں جگہ پر اللہ کے پاس امانت رکھوائی تھی، وہ لے آؤ۔ وہ گیا اور اس نے آواز لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ گائے آ گئی، اور پھر جب ماں نے کہا جو بازار میں بیچو تاکہ کچھ گزر بسر ہو جائے، لیکن فرمایا ماں نے کہا بیٹا مجھ سے پوچھ لینا، سودا کرنے سے پہلے جب سودا ہو جائے مجھے بتانا ضرور۔ اب بچہ گیا، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ بھائی میں گائے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے کی دے ہو؟ کہا 3 دینار کی۔ کہا میں 6 دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، میں 6 دوں گا لیکن ماں سے نہ پوچھو۔ کہا نہیں میں تو سودا پھر نہیں کرتا آپ سے۔ پھر وہ گھر گیا، ماں سے کہا ایسا معاملہ ہوا۔ کہا ٹھیک ہے اب 6 کی دے دینا لیکن مجھ سے پوچھ کر ہی دینا۔ پھر ایسے ہی ہوا، دوسرے دن بھی نوجوان ملا، کہا کہ میں 12 دوں گا آپ کو، 12 دینار دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ماں سے نہ پوچھنا۔ کہا نہیں، سودا کینسل۔ گھر آیا، ماں نے کہا، ماں بھی بڑی نیک تھی، وقت کی ولیہ تھی، اس نے کہا بیٹا اب جو شخص آئے وہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے، انہی سے پوچھ لینا کہ آپ بتا دیں میں کیا کروں۔ پھر ویسے ہی ہوا، کہا گائے کا سودا کرو گے؟ کہا اب نہیں، اب آپ نے بتانا ہے مجھے۔ اب اس
فرشتہ واقعی وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ گائے نہیں بیچنی، بلکہ یہ قوم کے لوگ آئیں گے، انہیں پھر آپ نے یہ سونا اور جواہرات بھر کر، ہیرے جواہرات بھر کر یہ جو ہے کھال میں بھر کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوا، پھر قوم ان کے پاس آئی اور اس طرح سے اس بچے کو بہت بڑی دولت ملی۔ اس پر علماء یہ فرماتے ہیں اگر آپ نیک ہیں اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، بچے کو رزق حلال کھلاتے ہیں، تو اگرچہ وہ کم ہوگا لیکن اس سے آپ کی اولاد خوش رہے گی، دنیا میں اولاد کو فائدہ پہنچے گا اور آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ ایک پیغام ہے۔ تو اس بقراتن، اس ایک گائے جو قیمتی گائے تھی دنیا کی، اس گائے کے نسبت سے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ پھر اس میں ایک پیغام یہ آتا ہے، شروع میں ہی سورۃ البقرہ جب شروع کرتے ہیں پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، مومنین کی شان بیان کی جاتی ہے، مومنین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، مومنین کی جماعت کون ہے۔ اس کے بعد کافر کے بارے میں، کیونکہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پکے مومن، پکے کافر، منافق۔ پہلے مومن کی بات کی گئی، پھر کافروں کی بات کی گئی، اس کے بعد منافقین کا ذکر آیا۔ تو اس حوالے سے آپ شروع میں ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا پہلے رکوع میں مومنین اور کافر کا ذکر ہے، اور دوسرے رکوع میں منافقین کا پورا رکوع اس میں بیان کیا گیا۔ اب تیسری اہم بات اس میں یہ ہے، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، آیت نمبر 154۔ یہ آخری پیغام آج کا دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا۔ ایمان والے کو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کیا کہنا، انظرنا کہنا۔ اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو عرض کرتے تھے رائنا۔ تو رائنا کا معنی ہوتا ہے آپ رعایت فرما دیں، لیکن منافقین کیا کہتے ہیں رائنا، تو اس کو کچھ اور معنی میں، چرواہے کے معنی میں معذاللہ لے جاتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ پہلا خطاب ایمان والوں کو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا جو ایمان والے ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے، جو منافقین ہوں گے وہ توہین بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ آگے پڑھتے جائیں گے، اس میں پہلے اسی بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو دوسرے ہیں یہودی ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شانیں تھی وہ اپنی کتابوں میں چھپاتے تھے، اسے چھپا دیتے تھے۔ تو نبی کی شانوں کو چھپانا وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور نبی کی گستاخی کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ مومنین جو ہوتے ہیں ان کو پیغام یہ ہے، پہلا خطاب یہی آیا۔ اس پر متعدد مقامات پر ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، لیکن پہلے دفعہ جب پہلے سپارے میں آیا تو یہی ادب سکھایا گیا کہ ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرو، ان سے سچی محبت کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر کل دوسرے سپارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔